بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا رواہ مسلم و ابو داود و ابن حبان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلات بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو بندہ ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ہاں جو قرب ہے اور اللہ کے ہاں جو آپ کا رتبہ ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ درود شریف تو بہت بڑی عبادت ہے بھائی، بہت بڑی عبادت۔ اور یہ یاد رکھیو، درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ قبول نہ ہو۔ نماز اللہ قبول کرے نہ کرے، روزہ قبول ہو نہ ہو، حج قبول ہو نہ ہو، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ عابد نہیں، اللہ معبود ہے۔ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک کام اللہ بھی کرتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، عبادت کے درجے میں سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہی کام اللہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر صلات پڑھو، حضور پر سلام پڑھو۔ پڑھ لو سارے ایک دفعہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک عام قاعدہ ہے بھائی، ایک عام قاعدہ ہے، کوئی کسی کے محبوب کے ساتھ محبت رکھے تو وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اولاد ماں باپ کو محبوب ہوتی ہے نا، اولاد پیاری ہوتی ہے۔ آپ کسی کے بیٹے کو 10 روپے دو تو اس کے باپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں خوش ہوتا؟ اور کسی کے بیٹے کو جھڑک دو تو اس کا باپ کتنا ناراض ہوتا ہے، اس کی دشمنی ڈالتے ہیں۔ ہوئے تو میری جات کیا چھڑکا ہے، تو میری جات کیا کی سمجھا، یہ کوئی یتیم ہے؟ او میں جینا بیٹھا پا، میں یہ کر دے سا، میں وہ کر دے سا، وہ نا جی غلطی ہو گئی جی، ماں نہیں پتہ ہے جی، جات کی شرارت کی تھی تو میں تھوڑا غصے ہو گیا۔ اور نہیں وہ نہیں، یہ کیڑی گل ہے، خبردار۔ اب دیکھو باپ ناراض ہو گیا۔ اور اگر کسی نے کسی کے بچے کو 10 روپے دے دیے، ٹافی دے دی، ویسے پیار کر دیا، ساری زندگی وہ یاد کرتا ہے، او جی فلانے آدمی بادشاہ میرے جات کے یہاں 10 روپے دیتے جی، بڑا اچھا آدمی جی۔ دیکھو اب دیکھو اس کو اس کے ساتھ کیا تعلق، محبت ہے نا۔ باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے، اس وجہ سے جو اس اولاد سے محبت کرتا ہے باپ کے دل میں اس کی محبت آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں نا۔
تو جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درجات کیوں بلند ہو گئے؟ صحابہ کو اللہ نے کتنے درجے عطا فرمائے، انہی صحابہ کے درجات ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے بدر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے جہاد کیا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کے کافروں کے ساتھ لڑے۔ کافر دشمن تو حضور کے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے ہی ان کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو ایمان کی دعوت دی اور وہ ایمان لائے اور حضور کے صحابہ بن گئے۔ تو وہ جب جہاد کے لیے گئے تو اللہ نے ان صحابہ سے کتنی محبت کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں شریک ہونے والوں سے فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، اے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، اے میرے محبوب پر ایمان لانے والو، تم نے بدر کے میدان میں میرے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر تم آ گئے۔ اب اعملوا ما شئتم، اب ساری زندگی جو مرضی ہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ انی قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا، اب جو اعملوا ما شئتم، جو مرضی ہے کرو۔ اس سے یہ بھی یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پھر گناہ شروع کر دے۔ صحابہ کے متعلق تو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ جی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے جب فرما دیا تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ کتنے اونچے درجے والے ہیں، گناہ کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ غلطیاں کرنا شروع کر دیں۔ دیکھو جی، اگر کسی کا بیٹا بہت لائق فائق سمجھدار ہو اور باپ کا کروڑوں کا بزنس ہو، تو بیٹا اس کا بہت لائق ہو، فرما بردار ہو، فضول خرچ نہ ہو، تو باپ اس کو چابیاں دے کے سب کچھ دے کے کیا کہتا ہے؟ ہاں پتر یہ تیرے حوالے، جو مرضی کر، کہتا ہے نا، ہاں پتر یہ کاروبار تیرے حوالے، جو مرضی کر میرے بچہ۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی مان شراب پیتے، جوا کھیلتے، پیسے اڑا، یہ مطلب ہوتا ہے؟ اور اس کو یقین بھی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کرے گا بھی نہیں۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کرے گا، بہت لائق فائق نیک متقی اچھا آدمی ہے اور اس کی تربیت اچھی ہے، یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، بربادی نہیں کرے گا، تو اس لیے وہ کہتا ہے۔ حالانکہ باپ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا غلطی کر جائے، لیکن اللہ نے جو فرما دیا، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا جی، اللہ تو غلطی نہیں کر سکتا، الیاذ باللہ۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ صحابہ کیسے ہیں، اس لیے فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، اے بدر میں شریک ہونے والو، اب جو مرضی ہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ تو صحابہ کو یہ درجہ کیوں ملا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ اس محبت میں اپنی جانیں پیش کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ بدر کا معرکہ ہوا اور اس وقت پوری دنیا کفر متحد ہو کر، اس وقت کے جتنے تھے بڑے بڑے قبائل، وہ سارے اکٹھے ہو کر کے وہ آئے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ چھوڑ دو آ جاؤ، اچھا بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ، اچھا بیٹھ، ابھی درس سنو۔ اچھا، وہ آئے سارے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کر دیں گے، اس طرح وہ تیار ہو کر کے آ گئے۔ جب یہاں پہنچ گئے اور بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر اطلاع ہو گئی کہ یہ تو سارے تیار ہو کے آئے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر کے پوچھا، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کے نا، حضور نے پوچھا حالات تمہارے سامنے، دنیا کفر متحد ہو کر کے آ گئی ہے،
اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بدر کے مقام پر جانا ہے نہیں جانا؟ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا؟ جانیں قربان کرنی ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف کا مہینہ 17 رمضان تھی، اور مدینہ طیبہ سے 70 میل دور ہے بدر کا میدان، 70 میل پیدل، کوئی سواریاں بھی خاص نہیں تھیں، ایمونیشن تو پاس تھا ہی، لڑائی تو تلواریں وغیرہ تو تھی کوئی نہیں جی، چھوٹیاں چھوٹیاں تھی، چند تلواریں تھیں، بظاہر سبب کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے نا، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے انصار کے، ان کے سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ قبیلوں کے سردار تھے۔ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے کافروں سے لڑو، ہم تو نہیں جاتے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں ہیں، ہم انصار مدینہ ہیں۔ مہاجر تو تھے ہی تھے نا ساتھ، وہ تو تھے، وہ تو پہلے بھی جانے قربان کر کے آ چکے تھے، ہم انصار مدینہ کی بات تھی۔ کہا ہم انصار ہیں حضور، ہمارا بچہ کٹ مرے گا لیکن ہم آپ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ حکم فرمائیں ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، آپ حکم فرمائیں دریاؤں میں کود پڑیں گے، جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کے حکم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا بچہ قربان ہو جائے گا مگر آپ کا حکم ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو جنہوں نے حضور کا دل خوش کیا پھر اللہ نے ان کے درجے بلند کیے کہ نہیں کیے؟ جنہوں نے حضور کا دل خوش کیا اللہ نے درجے بلند کیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان کیا اللہ نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھو بہت 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 نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے ابو لہب، چچا ہوتا ہے، سگا چچا ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، دعوت دی، اس بدبخت نے ایک پتھر اٹھا کے دے مارا اور کہنے لگا، بڑا سخت جملہ کہا کہ اس لیے ہمیں تو نے آج سارا دن اکٹھا کیا تھا، یہ کہتا تھا کہ کلمہ پڑھو۔ جب اس بدبخت نے یہ کہا، اب دیکھو حضور کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، اپنے حضور سے اللہ کو کتنا پیار ہے، فوراً قرآن نازل ہو گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، ساتھ اس کی بیوی بھی گئے جہنم میں، جہنمی ہو گئے۔ اللہ نے حضور کے چچا کو بھی نہیں چھوڑا جب اس نے دشمنی کی، تو اللہ کو تو اپنے محبوب سے محبت ہے جی۔ اس لیے جو بندہ، جو مسلمان حضور پر درود پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، جتنی درود شریف کی کثرت کرو، ایک تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، دوسرا اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ قرب نصیب ہو گیا بھائی تو پھر سارے مزے ہی مزے ہیں نا۔ جب دیکھو اللہ کا قریب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہربانیاں فرمائیں گے کہ نہیں مہربانیاں فرمائیں گے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جس دعا سے پہلے بھی درود شریف ہو جائے اور دعا کے بعد بھی درود شریف لگ جائے، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ پہلا بھی درود قبول ہے، بعد والا بھی قبول ہے، تو درمیان والی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت مثال دیتے تھے کہ اگر کوئی بہت مشکل چڑھائی ہو نا، جس پر گاڑی نہ چڑھ سکتی ہو، اس کے آگے بھی ایک طاقتور انجن لگا دو، پیچھے بھی طاقتور انجن لگا دو، درمیان میں جتنے ڈبے بھی ہوں
یہ سارے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں پہنچ جاتے ہیں؟ اسی طرح کسی بھی دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لے، دعا کے بعد درود شریف پڑھ لے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھو بھائی، ہمیشہ دعا اچھی دعا کرنی چاہیے، غلط دعا نہیں ہے۔ کوئی آدمی دعا یا اللہ تو مہربانی کر، میں کتے پڑھانا ذرا میرا کتا جیت ونجے، یہ کوئی دعا ہے کرنے؟ یا اللہ میں نہ جوا کھیلنے ہیں، تو دعا یا اللہ میں جوا آج میری لاٹری نکل آوے، آج میرا مہمہ حل ہو جاوے، آج میرا بانڈ نکل آوے، یہ حرام، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ غلط دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھو دعا ہمیشہ اللہ سے اچھی دعا کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ نہیں پاک؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ سے پاک چیز مانگنی چاہیے یا غلط چیز مانگنی چاہیے؟ پاک چیز مانگو، حلال چیز مانگو۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلط قسم کی دعا کرنا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، یاد رکھو یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، دیکھو اب میں آپ کے سامنے، میں ایک مولوی آدمی ہوں، لوگ ہمیں مولوی صاحب کہتے ہیں، داڑھی ہے، پگڑی ہے، لوگ عزت احترام کرتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، لیکن لوگوں کا ہمارے متعلق اچھا گمان ہے نا۔ اب بھائی اگر کوئی آدمی آ کر کے کہے حضرت جی قاضی صاحب السلام علیکم، سیکرٹ ہے نہیں جی کون، تو دیکھو اس کو خود شرم آئے گی کہ بھائی میں مولوی صاحب، قاضی صاحب، داڑھی پگڑی، امام مسجد محراب میں بیٹھو، ہمیں سے سگریٹ مانگوں۔ حالانکہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بازار میں سگریٹ ملتے ہیں، سگریٹ کی ڈبیاں، لوگ ڈبیاں کی ڈبیاں چھک جاتے ہیں، تو لیکن ہم سے نہیں مانگتے، شرماتے ہیں کہ بھائی یہ نیک آدمی ہے، یہ کدھر سگریٹ پیتا ہوگا، میں سے سگریٹ کیوں مانگوں؟ تو بھائی پھر سوچ لو نا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کسی غلط چیز کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ دیکھو میں نے ایک مثال دی ہے نا سمجھانے کے لیے۔ غلط مقدمہ ہے حرام کا، یا اللہ مہربانی کر، ہے تو غلط ہے پر یا اللہ تو مہربانی کر، ماں مقدمے، او بھائی تم نے پہلی غلط بات کی ہے، غلط مقدمے کی، کیوں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو؟ غلط چیز مانگتے ہو۔ یا اللہ بس تو مہربانی کرنا، ہے تو حرام ہے پر کی کرنا، اس بغیر گزارا بھی نہیں، یا اللہ فلانی جگہ اتنے ہزار آ مجھے نہ اتنے لاکھ آ مجھے، یا اللہ میں وینا پہنا صبح ڈاکہ مار رہا ہوں، مہربانی کری ذرا، یہ سب غلط باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اچھی چیز مانگو، اللہ سے مانگو تو ایمان مانگو، رزق حلال مانگو، عزت مانگو، نیک اولاد مانگو، رتبہ مانگو، درجہ مانگو، پیسے مانگو، ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قطع سش نعل، اگر تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگ، یعنی ہر چیز اللہ سے مانگو، روٹی اللہ سے مانگو، پانی اللہ سے مانگو، عزت اللہ سے مانگو، پیسے اللہ سے مانگو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے نہ مانگو تو خفا ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگو تو خفا ہوتے ہیں۔ اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ تو دعا بھی صحیح کرنی چاہیے، اور جس دعا سے پہلے درود شریف ہو، دعا کے بعد درود شریف ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ ضرور ہی قبول فرماتے ہیں، اور اس کا درجہ، اس کی فضیلت، اس کا رتبہ کتنا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پڑھ لو درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اصلنا بصدقک الجمیل، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالشہداء والصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوسرا جو ڈائریکٹ لگتا ہے